الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. مخدوم گرامی مرتبت حضرت اقدس مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم پوکھرن و صدر جمعیت علماء صوبہ راجستھان، اور یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ اور محترم بزرگوں اور بھائی، ہم سب کے لیے آج بڑے شرف و سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسی روح پرور اور ایمان افروز مجلس میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی ہے، جس کو نسبت حاصل ہے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ کلام سے۔ باری تعالی اس نسبت پر ہم سب کے اس مقدس گھر کے احاطے میں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور قرآن و سنت کے تقاضوں پر عمل اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ذکر کیا ہے: الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو مسلسل بالاولیت کا رتبہ اور درجہ حاصل ہے۔ مسلسل بالاولیت کا مفہوم آپ کے علم میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی جس کو ہر تلمیذ نے اپنے استاد سے سب سے پہلے سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین و مشائخ مجالس حدیث کا آغاز پیغمبر علیہ السلام کے اسی ارشاد گرامی سے فرماتے ہیں، تاکہ تسلسل بالاولیت کی برکات سے اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام حضرات مستفید ہو سکیں۔ ہم نے بھی اسی برکت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے یہ ارشاد گرامی نقل فرمایا۔ ہمارا اور آپ کا شمار بھی انشاءاللہ اسی مبارک اور پاک سلسلے میں ہوگا کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنے استاد سے سب سے پہلے سنا۔ ترجمہ آپ کے علم میں ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں: الراحمون یرحمهم الرحمن، مہربانی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے انسانوں پر اللہ اپنی رحمت خاصہ کا سایہ نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ارحموا من فی الارض، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ رحم و کرم اور ہمدردی کا معاملہ کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان میں رہنے والی ذات
یعنی خدائے برتر و بالا تم سب کے ساتھ رحم و کرم کا اور فضل و عنایت کا معاملہ فرمائے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے نقل کیا ہے حضرت ابو قابوس رحمہ اللہ نے، اور حضرت ابو قابوس سے نقل کیا ہے حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ نے، اور حضرت عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ۔ یہ بات ہمارے علم میں رہنی چاہیے کہ اس حدیث کو تسلسل بالاولیت کا جو درجہ حاصل ہے وہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تک ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے اوپر کے جو واسطے ہیں جن میں عمرو بن دینار، ابو قابوس اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم ہیں، ان واسطوں میں اس حدیث کو تسلسل بالاولیت کا رتبہ حاصل نہیں ہے۔ تسلسل بالاولیت کا مقام سفیان بن عیینہ کے بعد سے اس روایت کو حاصل ہے۔ تو تیمناً اور برکتاً پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد گرامی شروع میں اس مجلس میں ذکر کیا گیا۔ اب آئیے صحیح بخاری کی جانب۔ نبی کریم علیہ السلام کے احادیث طیبہ کا وہ مجموعہ جس کو باتفاق امت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا گیا، اور یہ کرم ہے باری تعالیٰ کا، فضل ہے مالک کا کہ اس نے آپ کو سال بھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجموعے سے استفادے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو جو اس سال دور حدیث شریف میں حضرات اساتذہ کرام کے سامنے زانوِ تلمذ رہنے کے نتیجے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو حاصل ہوا ہے، باری تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک اس کو برقرار رکھے، اور قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر، قرآن و سنت کی خدمت کو اپنا مشغلہ بنا کر، اور قرآن و سنت کی ہدایات اور تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق باری تعالی ہم سب کو میسر فرمائے۔ شروع ہی میں حضرات اساتذہ کرام نے آپ کے سامنے تفصیلات بیان فرمائی ہوں گی کہ کیسے خلوص، کیسی للہیت، کیسی لگن، کیسی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مجموعہ احادیث کو مرتب فرمایا۔ یہ مجموعہ 2-4 دنوں میں، 2-4 ہفتوں میں، 2-4 مہینوں میں، 2-4 سالوں میں مرتب ہو کر منظر عام پر نہیں آیا، بلکہ مسلسل 16 سال کی محنتوں کے بعد یہ مجموعہ احادیث مرتب ہو کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا جو درجہ حاصل ہوا، یہ محض عقیدت میں غلو اور محبت میں نہیں عطا کیا گیا، بلکہ جو ماہرین فن ہیں، جن کو نقاد حدیث کہا جاتا ہے، جو جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں، سند و متن کے سلسلے میں گہری واقفیت رکھنے والے ہیں، انہوں نے تنقیدی نگاہ اس حدیث میں، اس مجموعے میں پائی جانے والی ہر حدیث کے متن پر بھی ڈالی ہے، سند پر بھی ڈالی ہے، روات کا بھی جائزہ لیا ہے، اور پوری تحقیق و تفتیش کے بعد، تشفی اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد، اعتماد و وثوق سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے، جس میں سے آپ منتخب فرما کر احادیث طیبہ کو اس مجموعے میں مرتب شکل میں جمع فرما رہے ہیں، اور صحیح بخاری کی احادیث اور روایات کی مجموعی تعداد 7397 ہے۔ اگر مقررات وغیرہ کو بھی
شمار کیا جائے تو پھر یہ تعداد 9000 سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ 6 لاکھ احادیث میں سے 7397 احادیث کو منتخب کرنا، 6 لاکھ احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ امت کے سامنے پیش کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ عظیم الشان عمل اللہ کی نصرت و مدد سے انجام دیا، اور ہر حدیث کو اس مجموعے میں درج کرنے سے پہلے حضرت الامام رحمہ اللہ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، جب شرح صدر ہو جاتا تھا تب حدیث پاک کو اس مجموعے میں درج فرمایا کرتے تھے۔ اور جو ابواب و تراجم اور عناوین امام بخاری علیہ الرحمہ نے قائم فرمائے ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر احادیث طیبہ پر وہ عناوین لگائے گئے، اور بہت سے عناوین وہ ہیں جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر حرم مکی میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے لگائے ہیں۔ تو اللہ نے اس کتاب کو جو غیر معمولی قبولیت و مقبولیت عطا فرمائی ہے، اس میں جہاں نبی کریم علیہ السلام کی جانب نسبت کا بڑا دخل ہے، وہیں خود امام بخاری علیہ الرحمہ کی للہیت کا، آپ کے خلوص کا اور اس عظیم الشان عمل کو انجام دینے کے حوالے سے لگن اور دلچسپی کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بھی کسی درجے میں پیغمبر علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے اس مجموعے سے وابستگی مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وابستگی کا حق ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ صحیح بخاری کا آغاز کتاب بدء الوحی سے ہوا ہے، اور اختتام کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ التوحید پر ہوا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے امتیازات و کمالات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کیف متفق ابواب و روایات کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے جمع نہیں فرمایا، بلکہ ہر کتاب تحریر کرتے وقت، ہر باب درج کرتے وقت، ہر عنوان لگاتے وقت، ہر حدیث پاک کا تذکرہ کرتے وقت کسی نہ کسی مناسبت کو پیش نظر رکھا ہے۔ کتاب کا آغاز جس عنوان سے کیا گیا اور کتاب کا اختتام جس عنوان پر کیا گیا، وہ بھی کیف متفق نہیں ہوا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر مناسبتوں کو پیش نظر رکھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے ابتدا اور اختتام کے لیے عناوین کا انتخاب فرمایا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ تھی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب کا آغاز بدء الوحی سے فرمایا ہے اور اختتام فرمایا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ پر۔ بظاہر ہمارے سامنے صحیح بخاری کا جو نسخہ ہے اس میں آخری کتاب التوحید ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ ہمارے خیال میں آخری کتاب صحیح بخاری کی کتاب التوحید نہیں بلکہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور کتاب التوحید اس کے لیے تکملہ اور تتمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ الاعتصام بالکتاب والسنہ کے لیے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ التوحید کو تتمہ کی حیثیت کیسے دی جائے گی؟ کیونکہ الاعتصام بالکتاب والسنہ کا مطلب ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ایک الگ عنوان ہے، اور الرد علی الجہمیۃ وغیرہ یہ الگ عنوان ہے، جہمیہ اور دیگر فرق باطلہ کی تردید کرنا۔ جب دونوں مستقل عناوین ہیں تو ایک کو دوسرے کا تتمہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کی توجیہ حضرت نے یہ بیان فرمائی
کہ اشیاء کی پہچان ازداد کو ذکر کرنے کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کا عنوان قائم کر کے کفر دون کفر کا تذکرہ بھی اسی کے ذیل میں فرمایا ہے، ظلم دون ظلم کا تذکرہ بھی الایمان کے ذیل میں فرمایا ہے، المعاصی من امور الجاہلیہ یہ عنوان بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کے ذیل میں قائم فرمایا ہے۔ وہاں بھی یہی سوال ہوگا کہ الایمان الگ موضوع ہے اور ظلم دون ظلم الگ موضوع ہے، الایمان مستقل موضوع ہے اور المعاصی من امور الجاہلیہ یہ مستقل موضوع ہے، تو الایمان کے ذیل میں موضوع کیوں لایا جا رہا ہے؟ وہاں بھی شراح بخاری نے یہی جواب دیا ہے کہ ایمان کی کیفیات کو اور تفصیلات و جزئیات کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا رخ بھی پیش کیا جائے جو ایمان کے مخالف ہے۔ اسی طرح الاعتصام بالکتاب والسنہ کے تتمے اور تکملے کے طور پر الرد علی الجہمیہ کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا کہ صحیح راستہ تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، اور جہمیہ، معتزلہ، مرجیہ وغیرہ جو فرق باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کتاب و سنت کے تقاضوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہیں اور کتاب و سنت میں موجود تفصیلات کے خلاف یقین و اعتقاد رکھنے والے ہیں، اس لیے ان کی تردید بھی اسی موقع کے اوپر کی جائے گی۔ بہرحال حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ بدء الوحی سے کتاب کا آغاز ہے اور الاعتصام بالکتاب والسنہ پر اختتام ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس موضوع سے کتاب کی شروعات کی گئی اسی موضوع پر کتاب کا اختتام کیا گیا۔ وحی سے مراد بھی تو علوم قرآنیہ ہے، احادیث طیبہ ہوں یا آیات قرآنیہ ہوں، بذریعہ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور احادیث طیبہ وحی غیر متلو۔ تو بدء الوحی سے جس مضمون کا تذکرہ امام بخاری علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، الاعتصام بالکتاب والسنہ کو آخری عنوان قرار دے کر اسی مضمون پر مہر لگا رہے ہیں۔ یہ مناسبت ہے اول و اخیر میں۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے علاوہ دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری کا اصلاً آغاز کتاب الایمان سے ہوا ہے اور اختتام کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ التوحید پر ہو رہا ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کتاب کا آغاز بدء الوحی سے ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ کتاب الایمان سے ہو رہا ہے، تو اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ بدء الوحی کا تذکرہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تقدمے اور تمہید کے طور پر فرمایا ہے، کیونکہ وحی علوم قرآن و سنت کے لیے منبع و مصدر و سرچشمے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ابتداءً وحی کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اصولی طور پر الایمان، العلم وغیرہ کتب کا امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو الایمان کا جو موضوع ہے وہی موضوع الرد علی الجہمیہ وغیرہ التوحید کا بھی، اس اعتبار سے بھی اول و آخر میں من کل الوجوہ مناسبت پائی جا رہی ہے۔ آخری باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے قائم فرمایا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ توزن یا یوزن دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ باب کس کتاب کا ہے؟ کتاب التوحید کا ہے، جس کا تفصیلی عنوان ہے الرد علی الجہمیہ وغیرہ التوحید۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کتاب التوحید میں اور باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں کیا مناسبت ہے؟
بظاہر مناسبت ظاہر نہیں ہو رہی، کیونکہ توحید میں ایک مستقل موضوع بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں وزن عمل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انسانوں کے اعمال و اقوال کا وزن کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب و باب کے درمیان بھی مناسبت کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہاں کیا مناسبت ہے کتاب التوحید اور باب قول اللہ ونضع الموازین کے درمیان؟ یہ مناسبت دقیق ہے اور اساتذہ کرام نے آپ کو بتائی بھی ہوگی۔ مناسبت یہ ہے کہ التوحید کے ضمن میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جن مباحث سے تعرض فرمایا ہے، جن امور پر بحث فرمائی ہے، ان میں سے بعض کا تعلق باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق باری تعالیٰ کی صفات کے ساتھ۔ ذات باری تعالیٰ کا اثبات اور صفات باری تعالیٰ کا اثبات۔ باری تعالیٰ کی صفات میں ایک اہم صفت ہے کلام، اور صفت کلام کا مظہر عتم ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے باب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ باب کتاب التوحید کے ساتھ من کل الوجوہ مناسبت رکھنے والا ہے، کیونکہ التوحید کے ذیل میں صفات باری تعالیٰ سے بحث کی گئی، اور صفات میں ایک اہم صفت کلام ہے، اور صفت کلام کا مظہر عتم کلام الہی قرآن کریم ہے۔ اسی قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ۔ یہ دعویٰ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے آخری باب میں عنوان کے طور پر یہی آیت مبارکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کیوں لے کر آئے؟ قرآن پاک میں تو اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ اگر آیت قرآنیہ ہی کو ذکر کرنا مقصود تھا تو کسی اور آیت کو بھی عنوان بنا کر پیش کیا جا سکتا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ وزن اعمال سے متعلق آیت مبارکہ کو یہاں ذکر کر کے امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا یہ مجموعہ میزان کی حیثیت سے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اب آپ جو عمل بھی کریں اور جو جملے اپنی زبان سے ادا کریں اس کو پیغمبر علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے اس مجموعے کی روشنی میں پرکھ لیا کریں کہ صحیح بولا گیا ہے یا غلط بولا گیا ہے، صحیح کام کیا گیا ہے یا غلط کام کیا گیا۔ وزن اعمال کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے، میزان عدل کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ براعت اختتام کے طور پر اور اس آیت کے مضمون کو اخذ کرتے ہوئے امام بخاری علیہ الرحمہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس مجموعہ احادیث کو مرتب کر کے آپ کے درمیان پیش کر دیا۔ آپ اس کو اب میزان سمجھیے، معیار سمجھیے، اچھے اور برے کی کسوٹی اس کو سمجھیے۔ جو اس کے مطابق ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور جو اس مجموعے کے خلاف ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اخیر میں یہ آیت مبارکہ لا کر امام بخاری علیہ الرحمہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آج جس طرح اس کتاب کا اختتام ہو رہا ہے اور آخری باب آپ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ایک دن انسانی زندگی کا بھی اختتام ہوگا، اور جب انسانی زندگی کا خاتمہ ہوگا تو اس کو جس مرحلے سے گزرنا ہوگا وہ مرحلہ وزن اعمال ہی کا ہوگا۔ جیسے کتاب کے آخری باب کے طور پر اس آیت مبارکہ کو لایا گیا، اسی طرح انسانی زندگی کا جو آخری باب ہوگا اس میں بھی انسان کو وزن اعمال کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
بما كانوا بآياتنا يظلمون، جن کا میزان عمل وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنا خسارہ اور نقصان کرنے والے ہوں گے ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آخری باب کے طور پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابواب میں جب عناوین قائم فرماتے ہیں تو آیات قرآنیہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ حضرت کا مزاج رہا، معمول رہا کہ جس عنوان کے موافق ان کو کوئی آیت مبارکہ ملی تو اس کو عنوان میں درج فرمایا۔ خاص طور پر کتاب التوحید میں آپ غور کیجئے، اکثر ابواب میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے آیات قرآنیہ کو ذکر کرنے کا التزام کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ التوحید کے ضمن میں ذکر کردہ مباحث اکثر و بیشتر اعتقاد سے تعلق رکھنے والے ہیں، عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک سے زیادہ قطعی الدلالہ کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ اگرچہ احادیث متواترہ اور صحیحہ بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے پیش فرمائی ہیں، لیکن جہاں جس عنوان سے متعلق کوئی آیت مبارکہ ملی تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو ضرور درج فرمایا۔ یہاں پر بھی امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد اس عنوان کے ذریعے وزن اعمال کے حوالے سے اہل حق کے نظریے کو ثابت کرنا ہے اور اہل باطل کے نظریے کی تردید کرنا ہے۔ اہل حق کا یہ متفقہ موقف ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اقوال کا وزن ہوگا، انسان جو کچھ اپنی زبان سے بولتا ہے اللہ کے یہاں وہ سب چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ساری تفصیلات انسان کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ اس کے بالمقابل معتزلہ سے تعلق رکھنے والے بعض فرقوں کا اور اہل باطل کا یہ نظریہ ہے کہ اعمال و اقوال کا کوئی وزن نہیں ہو۔ وہ ہر چیز کو تسلیم کرنے میں عقل کا سہارا لیتے ہیں، جب تک کوئی بات ان کی عقل میں نہیں آتی اس وقت تک وہ نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال از قبیل اعراض ہیں، اعمال اجسام والے نہیں ہیں بلکہ اعراض کی قبیل سے ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، ختم ہو گئی، روزہ رکھا، ختم ہو گیا، زبان سے کچھ بولا، جملہ فضا میں نکلا اور تحلیل ہو گیا۔ اب ان نمازوں کا، روزوں کا، قول کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں جسم رکھنے والی تو ہیں نہیں۔ چونکہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی، اس لیے وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی متعدد آیات اس عقیدے کو ثابت کر رہی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ تو یہی ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی، اور ایک اور آیت ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس دن وزن اعمال بالکل برحق ہے، اور جن کے میزان عمل وزنی ہوں گے اور بھاری ہوں گے، کامیاب و کامران انہی کو قرار دیا جائے گا۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے عنوان کے طور پر آیت مبارکہ کو اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ اس سے ایک عقیدے کو ثابت کرنا مقصود تھا جو اہل حق کا عقیدہ ہے اور اہل باطل کے نظریے کی تردید کرنی ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، بتا دیا کہ صرف اعمال ہی کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ جو وقت ہمیں دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اس لیے اب ترجمہ کر لیں۔ حضرت مجاہد جو تفسیر کے باب میں بہت مہارت رکھنے والے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ کوئی آیت مبارکہ و عنوان میں ذکر فرماتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی اسی مضمون پر مشتمل کوئی اور آیت ہوتی ہے تو ضمناً اس کا بھی تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔
تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس آیت میں جو مضمون ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ میں بھی یہی مضمون پایا جا رہا ہے، اس لیے لگے ہاتھوں امام بخاری علیہ الرحمہ اس آیت سے بھی فارغ ہو گئے۔ اور القسطاس کا جو لفظ آیا ہے اس کے سلسلے میں تشریحی نکتہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو عربی زبان پر مشتمل کلام الہی میں یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اور اگر واقعتاً یہ رومی زبان کا لفظ ہے تو پھر قرآن کے عربی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ عربی تو وہ کہ جس میں سارے کلمات اور جملے عربی ہوں، تو یہ رومی کلمہ یہاں کیسے آ گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کسی کلام طویل عربی میں کوئی ایک کلمہ غیر عربیہ اگر آ جائے تو اس کی عربیت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی حرف نہیں آتا، وہ عربی کلام باقی رہے گا۔ جیسے کسی کلام طویل فصیح میں کوئی کلمہ غیر فصیحہ آ جائے تو اس کلام کی فصاحت پر کوئی حرف نہیں آتا، ایسے ہی قرآن پاک کی عربیت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی القسطاس کو اگر رومی مان بھی لیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ رہا ہوگا، لیکن جب اللہ کے کلام میں اس کو استعمال کر لیا گیا تو اب یہ عربی کے قالب میں ڈھل گیا ہے، اب یہ عربی زبان ہی کا حصہ بن گیا ہے۔ اب یہ بحث ہی نہیں کی جا سکتی کہ رومی زبان کا لفظ قرآن پاک میں کیسے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ قسط یہ ازداد میں سے ہے، کبھی عدل کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور کبھی جور اور ظلم کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر قسط کو مقسط کا مصدر مانیں گے تو اس کی دلالت عدل پر ہوگی۔ آپ سوال کریں گے کہ مقسط کا مصدر قسط کیسے ہوگا؟ مقسط کا مصدر کیا ہونا چاہیے؟ اقساط ہونا چاہیے، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، تو قسط مقسط کا مصدر کیسے ہوگا؟ اس کے دو جواب آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک جواب تو یہ کہ یہ مصدر المصدر ہے، الاقساط کا مصدر قسط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل عرب زوائد کو حذف کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، زوائد کو حذف کیا جائے گا تو بھی الاقساط سے کیا باقی رہے گا؟ قسط باقی رہے گا۔ تو سیاق و سباق سے اس کی تعین ہو پائے گی کہ قسط مقسط کے مصدر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا قاصد کے مصدر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اگر مقسط کا مصدر ہو تو دلالت عدل پر ہے، اور قاصد کا مصدر ہو تو دلالت جور و ظلم پر ہے، جیسے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس کے بعد آئیے آخری حدیث، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اس آخری حدیث میں امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں احمد بن اشکاب، اور آپ کھولیے صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں حمیدی، حدثنا الحمیدی۔ پہلی حدیث جس استاد سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ان کے نام کا جو مادہ ہے، آخری حدیث جس استاد محترم سے نقل فرمائی ان کے نام کا مادہ بھی وہی ہے۔ حمیدی کا مادہ کیا ہے؟ حمد، اور احمد کا مادہ کیا ہے؟ حمد۔ دونوں اساتذہ کے ناموں کا مادہ حمد ہے۔ یہ ذکر کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ پیغام دینا چاہتے ہیں فَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، اللہ ہی کے لیے اس کتاب کی ابتدا میں حمد و ثنا اور ستائش و تعریف ہے، اور اللہ ہی کا کرم ہے کہ یہ کتاب اختتام کو پہنچ رہی ہے۔
ہر حال میں انسان کو اللہ کی یاد اپنے دل کے اندر زندہ رکھنی چاہیے، اور آپ جانتے ہیں الحمد رأس الشکر، حمد کو شکر کی بنیاد، اصل الاصول کہا گیا ہے۔ جب انسان کے دل میں شکر کا جذبہ ہوتا ہے تبھی زبان پر تعریف کے کلمات آتے ہیں۔ اللہ کو انسان محسن و منعم تصور کرے گا تو اس کی تعریف میں رب اللسان ہوگا، دل میں شکر کا جذبہ ہوگا اور زبان پر حمد و ثنا کے کلمات ہوں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور پہلی حدیث میں جو صحابی نقل کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات کو پیغمبر علیہ السلام سے، وہ کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار افقہ الصحابہ میں ہوتا ہے۔ کتنی آیات مبارکہ ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شمار حفظ و ضبط و اتقان اور کثرت روایات کے اعتبار سے پہلے نمبر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ مکثرین صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سبقت کوئی نہیں لے جا سکا، 5000 سے زائد روایات تنہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلی روایت افقہ الصحابہ مانے جانے والے صحابی سے نقل فرمائی، اور آخری روایت مکثرین صحابہ میں پہلے نمبر کی شخصیت سے نقل فرما کر یہ بتا دیا کہ روایت و درایت دونوں ضروری ہیں۔ محض درایت بھی کافی نہیں جب تک حفظ و ضبط و اتقان درست نہ ہو، اور محض کثرت روایت بھی کافی نہیں جب تک کہ درایت نہ پائی جا رہی۔ ارشاد گرامی ہے نبی کریم علیہ السلام کا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کلمہ ان کو کہا گیا ہے لیکن حقیقت میں یہ کلام ہے، اور ایسا استعمال مجازن ہوتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ کو کلمہ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ بھی کلام ہے، کلمہ شہادت کو کلمہ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ بھی کلام ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ان دونوں کلاموں کو کلمہ کہا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ دونوں کلام، یہ دونوں کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان۔ یہ خیال پیدا ہوگا کہ اگر زبان پر ہلکے ہیں تو میزان میں بھی ہلکے ہوں گے۔ جواب دیا گیا کہ نہیں، زبان پر چاہے ہلکے ہوں لیکن میزان عمل میں بڑے وزنی اور بھاری۔ ثقیلتان فی المیزان ہی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوگا۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کا اثبات ثقیلتان فی المیزان سے ہوگا۔ یہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلمات کے بہت سے فضائل پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا من قال فی اليوم 100 مرۃ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حطت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کو اتنا آسان بھی نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دن بھر جو چاہیں کریں، جس کی عزت سے کھلواڑ کرنا چاہیں اس کی عزت سے کھلواڑ کریں، جس کے مال پر قبضہ کرنا چاہیں قبضہ کریں، اور سونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لیں اور سارے پاپ بھول جائیں اور سارے جرم معاف ہو جائیں۔ ایسا بھی نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہوگا اور ان کلمات کا حق ادا کرنا ہوگا۔ محض زبان سے پڑھنا اور ان کلمات کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا یہ انسان کو بشارت و خوشخبری کا مستحق نہیں بنائے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اللہ کو ہر عیب سے پاک مانا گیا تو اب اللہ کے سوا کسی کو اگر ہم مشکل کشا مانیں گے، حاجت روا مانیں گے، روزی دینے والا مانیں گے، بگڑی بنانے والا مانیں گے
کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے بنیں گے تو پھر ہم سبحان اللہ کا حق ادا کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی ستائش و تعریف کی جا رہی ہے تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بھی انسان کو گزارنی ہوگی۔ جب ان کلمات کے تقاضوں پر انسان کا عمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ باری تعالیٰ اس کو ان خوشخبریوں کا اور انعامات کا مستحق بنائے گا جس کا تذکرہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کا ورد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ سب سے اخیر میں امام بخاری علیہ الرحمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے متعلق روایت کو ذکر کر کے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی اس کتاب کا اختتام اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید اور تقدیس کو بیان کرتے ہوئے، ایسے ہی جب انسان کی زندگی کی شام ہو اور دنیا سے وہ جا رہا ہو تو اس کی زبان پر بھی اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ کسی بھی طرح اللہ کو ذکر کرتے ہوئے اور یاد کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہوگا تو حسن خاتمے کی دولت سے وہ مالا مال ہوگا۔ باری تعالی ہم سب کو قرآنی اور نبوی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو مضامین اس مجموعہ احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، باری تعالی ہمیں ان مضامین کو یاد رکھنے کی اور اس کو دنیا میں عام کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.